آج سے 24 سال قبل پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے انگلش کی ایک طالبہ وجیہہ عروج نے یونیورسٹی پر ایک بہت دلچسپ کیس کیا۔ انہیں ایک پرچے میں غیر حاضر قرار دیا گیا تھا جبکہ وہ اس دن پرچہ دے کر آئی تھی۔ یہ صاف صاف ایک کلرک کی غلطی تھی۔ وجیہہ اپنے والد کے ہمراہ ڈپارٹمنٹ پہنچی تاکہ معاملہ حل کر سکیں۔ وہاں موجود ایک کلرک نے ان کے والد سے کہا، آپ کو کیا پتا آپ کی بیٹی پیپر کے بہانے کہاں جاتی ہے؟ یہ جملہ وجیہہ پر پہاڑ بن کر گرا۔ وہ کبھی کلرک کی شکل دیکھتی تو کبھی اپنے والد کی۔ انہیں سمجھ نہ آیا وہ کیا کریں۔ وہ اپنے ہی گھر والوں کے سامنے چور بن گئی۔ وجیہہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ بھی انہیں عجیب نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئی تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ کلرک صرف اپنے کام سے کام رکھتا۔ وجیہہ کے بارے میں اپنی رائے دینے کی بجائے وہ حاضری رجسٹر چیک کرتا یا اس دن کے پرچوں میں ان کا پرچہ ڈھونڈتا، لیکن اس نے اپنے کام کی بجائے وجیہہ کے بارے میں رائے دینا زیادہ ضروری سمجھا، یہ سوچے بغیر کہ اس کا یہ جملہ وجیہہ کی زندگی کس قدر متاثر کر سکتا ہے۔ وجیہہ نے یونیورسٹی پر کیس کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کیس میں ان کا ساتھ ان کے والد نے دیا جو کہ خود ایک جج رہ چکے ہیں۔ کیس درج ہونے کے 4 ماہ بعد یونیورسٹی نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے عدالت میں ان کا حل شدہ پرچہ پیش کر دیا اور انہیں پاس بھی کر دیا، لیکن معاملہ اب ایک ڈگری سے کہیں بڑھ کر تھا۔ وجیہہ نے یونیورسٹی سے اپنے کردار پر لگے دھبے کا جواب مانگا، لہٰذا سن 2000 میں پنجاب یونیورسٹی کے خلاف 25 لاکھ روپے کا ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ پاکستان میں نظام عدل سے انصاف کے حصول میں وجیہہ عروج کو 17 سال کا عرصہ لگ گیا۔ سن 2017 میں عدالت نے وجیہہ کے حق میں فیصلہ سنایا اور یونیورسٹی کو 25 لاکھ سے کم کر کے 8 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ فیصلے کے بعد وجیہہ عروج نے کہا تھا کہ یونیورسٹی نے میرے خواب چکنا چور کر دیے اور کبھی معافی نہیں مانگی۔ ان کے اس عمل سے میری عزت اور وقار کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی پیسہ نہیں کر سکتا۔ میں اتنا زیادہ ڈپریشن میں گئی کہ رو رو کر میری حالت بری ہو گئی۔ ابتدائی دنوں میں اس قدر ذہنی اذیت کا شکار ہوئی کہ ذہن میں خودکشی کا خیال بھی آیا۔ اپنے تعلیمی کیریئر میں کبھی فیل نہیں ہوئی۔ مجھے پتا تھا میں نے کیسا پرچہ دیا ہے، بہت زیادہ اچھا نہیں تو اتنا ضرور تھا کہ میں بآسانی پاس ہو جاؤں۔ وجیہہ نے کلرک کے ایک جملے کا بوجھ 17 سال تک اٹھایا۔ وہ تو جیدار تھی، معاملہ عدالت تک لے گئی۔ ہر لڑکی ایسا نہیں کر سکتی۔ خاندان کی عزت ان کے بڑھتے قدم تھام لیتی ہیں، ورنہ آپ یقین جانیں لوگ بغیر سوچے سمجھے بات کر دینے کے عادی ہیں۔ وہ عدالت کے چکر کاٹتے پھریں اور اپنے منہ سے کسی لڑکی کے بارے میں نکلے ایک جملے کی وضاحتیں دیتے پھریں۔ وجیہہ کے والدین نے ان کی ڈگری مکمل ہوتے ہی ان کی شادی کر دی۔ انہیں ڈر تھا کہ بات مزید پھیلی تو کہیں وجیہہ کے رشتے آنا ہی نہ بند ہو جائیں۔ وہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، وجیہہ کے بہت بڑے خواب تھے، مگر اس ایک جملے کی وجہ سے انہیں وہ سب نہیں کرنے دیا گیا۔ ہمارا معاشرتی نظام بھی اس بلی کی طرح ہے جو ہماری ہڈیوں پر سے گوشت بمبوڑ کر کھا رہا ہے اور ہم خاموشی سے ان کو کھانے دے رہے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں لگتا آپ کو کب پولیس گھر سے اٹھا کر لے جائے، کب آپ چلتے چور ڈاکوؤں کے ہاتھوں لوٹے جائیں، کب کسی سرکاری ملازم کے ہاتھوں آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے، کب آپ کا بجلی اور گیس کا بل اتنا آ جائے کہ آپ کو اس کو ادا کرنے کے لیے اپنی قیمتی اشیاء بیچنی پڑے۔ ذرا سوچئے، ایک قابل لڑکی کو ایک کلرک کے جملے نے اس کے خوابوں سے اس کو کتنا دور کر دیا۔ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام بہت برا ہے۔ جس کے ساتھ زیادتی ہو جائے اس کو کبھی یہاں انصاف نہیں ملتا۔ وہ ایک تو اس کے ساتھ ظلم ہو، زیادتی ہو، اس کی کوئی چوری ہو،
اس کے باوجود وہ اوپر سے لاکھوں روپے خرچ کرے اور عدالتوں کے کئی سال تک دھکے کھاتا رہے، پھر بھی اس کو انصاف نہیں ملتا۔ ہمارے یہاں انصاف ملتا نہیں، خریدنا پڑتا ہے۔ جس کے پاس خریدنے کی طاقت ہے وہ انصاف کو خرید لیتا ہے، اور غریب آدمی اپنی زندگی میں کبھی یہاں انصاف حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے، ہمارے عدالتی سسٹم کو چاہیے کہ اپنے اس نظام میں تبدیلی کریں تاکہ فوری طور پر لوگوں کو انصاف مل سکے۔